اسٹیٹ وزٹ پہ وہ آئے تھے، یا تو ہوتا نا کہ اپنے کسی پرائیویٹ وزٹ پہ آئے ہوتے، حکومت پاکستان کے مہمان تھے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا۔ ظاہر ہے پاکستان کا امیج تو ڈیمیج ہوا، مگر کچھ عرصے بعد الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی، عوامی لیگ کامیاب ہو گئی، پاکستان جو ہے خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، تو وہ صورتحال دوسری ہو گئی۔ آپ کے پاس باہر کے ملک کا صدر آئے اور اس پر اس طرح سے حملہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ ممالک جن کو پاکستان کے کوئی بھی گروہ اگر وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ پاکستان نہیں آئے گا۔ 1 نومبر سن 1970 اس روز شہر کراچی میں رونما ہونے والا ایک قیامت خیز واقعہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال میں مبتلا کر دینے والا یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب پولینڈ کے سربراہ میرین اسپائکالسکی کا کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پرجوش استقبال کیا جا رہا تھا۔ صبح ٹھیک 11:10 پر روسی ساختہ طیارہ IL-18 شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ کرتا ہے۔ طیارے میں پولش صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ، پاکستان میں تعینات پولش سفارتکار اور دیگر افراد بھی سفر کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر شہر کے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے معززین غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد پولش حکام طیارے سے باہر آتے ہیں۔ پولش اور پاکستانی حکام ایک دوسرے سے انتہائی خوشگوار ماحول میں مصافحہ کرتے ہیں۔ پس منظر میں مذکورہ طیارہ ان کے قریب ہی موجود تھا۔ اچانک قومی ایئر لائن کی ایک کیٹرنگ لوری طیارے کے پچھلے حصے سے نمودار ہوتی ہے۔ یہ وین انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پولش مہمانوں کی جانب بڑھتی ہے۔ پلک جھپکتے میں یہ گاڑی موقع پر موجود غیر ملکی مہمانوں سمیت کئی افراد کو کچلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ڈرائیور تھا وہ فیروز، اور اس نے کیا کیا کہ وہ اس کا کام تھا کہ ڈیلیوری وین وغیرہ اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے وہ، تو اس نے دیکھا کہ ابھی یہ ریسیپشن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ اس نے پورے جو 5-6 لوگ ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ اس نے چڑھا دی۔ یہ PIC کا ممبر تھا، لیکن اس میں بعد میں جو ہے خود جماعت اسلامی نے اور اس کو ڈس اون کیا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس PIC کا کارڈ، جو انویسٹیگیشن سے باتیں سامنے آئی تھی، PIC کا کارڈ اس کے پاس تھا۔ اس واقعے کا تعلق ہے اور اس کو عموماً لوگ جماعت اسلامی یا پیاسی اور اس کے ممبرشپ سے جوڑتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک عقلاً غلط ہے۔ PIA میں ریفرینڈم ہوا، اس سے پیاسی نے کامیابی حاصل کیا۔ اگر عوام میں یا لوگوں میں یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی تو لوگ پیاسی کو کیوں کامیاب کرتے ہیں؟ جب یہ سانحہ ہوا تھا تو اس کے بعد یونین کے کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، تفتیش کاروں نے، لیکن یہ کہ وہ اس کے بعد سب لوگ فارغ ہو گئے تھے، کسی ایک فرد کا بھی نام اس میں شامل نہیں تھا، کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نکلا نہیں، اس فرد سے جس نے یہ سانحہ کیا تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات اس طرح کی نہیں مل سکیں کہ جس سے یونین یا جماعت کا کوئی تعلق ظاہر ہوتا۔ لوری چلانے والا ڈرائیور موقع پر ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شائع کردہ خبروں کے مطابق اس واردات کے فوراً بعد فیروز عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اس کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ فیروز جن کو بعد میں پھانسی ہو گئی ڈرائیور کو، تو انہوں نے جو بیان دیا اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کمیونسٹ لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں، ہمیں بھی کمیونسٹ بنائیں گے۔ تو اس قسم کی ان کی جو ذہن سازی اس زمانے میں ہوتی تھی مختلف جگہوں پر، تو اس کی وجہ سے وہ ریڈیکلائز ہو گیا۔ فیروز عبداللہ کی باقاعدہ کوئی برین واشنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے کے طور پر اس نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے۔
کہ اس نے وہ پوری گاڑی ٹکرا دی. یہ اصل میں بنیادی مسئلہ جو ہے میرے نزدیک تو انتہا پسندی کا ہے. جماعت سے تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس طرح کی. یونین کے لوگوں کو لے گئے اور ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور صرف اس فرد کو جس نے وہ کیا تھا اس کو سزا ہو گئی، سزائے موت ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. اور جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، کسی ایک کا نام بھی کسی کیس میں شامل نہیں کیا. زمانے میں بڑا مشہور نعرہ تھا جماعت اسلامی کا کہ انڈونیشیا میں وہاں کی فوج نے کمیونسٹوں سوشلسٹوں کا قتل عام کیا، کئی لاکھ کمیونسٹوں کو قتل کیا تھا، تو ویسے ہی وہ پاکستان کو انڈونیشیا بنا دیں گے. کس بھارتی وزیر اعظم نے بیرون ملک ایک معاہدے پر دستخط کے بعد وفات پائی؟ جواب جانیے بریک کے بعد. 10 جنوری 1966 کے دن بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری ازبکستان کے شہر تاشکند میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے اگلے ہی دن دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. یہ معاہدہ 1965 میں لڑی گئی پاک بھارت جنگ کے خاتمے کے لیے سوویت یونین کی میزبانی میں کیا گیا. جانو اور جانتے رہو. ماحول میں موجود تمام تر جوش و خروش چند ہی لمحوں میں ایک ہولناک منظر میں بدل گیا. شدید زخمی ہونے والے پولینڈ کے نائب وزیر خارجہ زیگفریڈ والنیک موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. جان سے ہاتھ دھونے والے دیگر افراد میں پاکستان کی وزیر اطلاعات کے فوٹوگرافر اشرف بیگ، ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے فوٹو ایڈیٹر محمد یاسین کران اور سیکیورٹی افسر چوہدری نذیر احمد شامل تھے. حادثے میں کراچی میں تعینات پولینڈ کے قونصل جنرل ڈبلیو ڈوڈا بھی زخمی ہوئے. تحقیقات کے مطابق پولش صدر اس واردات کا اصل ہدف تھے، لیکن وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے. کوئی بہت بڑا تعداد پاکستان کا، کیونکہ اس وقت سوشلسٹ ممالک سے نہیں تھا اور وہ کبھی بھی نہیں تھا، تو کوئی فضا نہیں تھی. تو اس میں جماعت اسلامی نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ جنونی فضا پیدا کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ المناک واقعہ ہوا اور پاکستان کا چہرہ خراب ہوا. فیروز عبداللہ والا واقعہ جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر اسی قسم کا مجھے پہلی نظر میں محسوس ہوا جب میں نے یہ واقعہ سنا کہ یہ اس انتہا پسند معاشرے کے اندر جس میں خواہ مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر کسی ایک جماعت، افراد، نظریے، فکر کے خلاف جب آپ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کریں گے تو اسی قسم کی چیزیں اس رونما ہوں گی. اس المناک واقعے کے فوراً بعد پولش صدر تمام سفارتی مصروفیات منسوخ کر کے اپنے نائب وزیر خارجہ کی لاش کے ساتھ وطن واپس لوٹ گئے. جیسے یہ واقعہ ہوا تو پولینڈ کی حکومت نے فوری طور پر ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ چلے جائیں، اور تقریباً جو بعد میں رپورٹ بھی ہوا کہ 4 گھنٹے کے اندر وہ پورا کا پورا اپنا جہاز لے کے چلے گئے. اس کے جو تابوت تھا اس کو بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا گیا ہو پایا تھا. یہ واقعہ پاکستان کے لیے بہت بڑے سیاسی اور سفارتی بحران کا سبب بن سکتا تھا. اس دور میں سرد جنگ اپنے عروج پر تھی. دنیا 2 بڑے بلاکس میں بٹی ہوئی تھی. ایک کمیونسٹ مہمات کا جارحانہ پرچار کرنے والے سوویت یونین اور ان عالمی مہمات کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ناکام بنانے کے لیے برسر پیکار امریکہ کے درمیان خوفناک کشیدگی اور پراکسی جنگوں کا دور تھا. پاکستان ہر لحاظ سے ویسٹرن بلاک کے ساتھ تھا وہ، اور پاکستان نے اس وقت یہی کیا کہ سیٹوں کا بھی ممبر تھا پاکستان، سینٹوں کا بھی ممبر تھا پاکستان، اور پاکستان ہر لحاظ سے دامے درہمے سکھنے پورے ویسٹ کے ساتھ تھا. پاکستان کیونکہ آلریڈی وہ 2 ایسی اتحاد کا رکن تھا سینٹو کے نام سے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں عراق، برطانیہ اور اس وقت ایران بھی موجود تھے، ٹرکی تھا. لیکن ساتھ ساتھ ہم سیاٹو کے بھی رکن تھے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، اور دونوں کا مقصد تھا
एंटी कम्युनिज्म, माने कि सोवियत यूनियन को रोकना। पाकिस्तान अपनी हर सियासी तरजीह के तनाजुर में अमरीकी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता था, जबकि पोलैंड मशरक़ी यूरोप में सोवियत यूनियन की कई सैटेलाइट स्टेट्स में से एक था। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था। पाकिस्तान ने उस वक्त नई नई दोस्ती कराई थी अमेरिका और चीन की। किसिंजर जो सदर अमेरिका के मुशीर थे वो इस्लामाबाद से बीजिंग गए थे। खदशा था कि ये सानहा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, बल्कि ये दोनों सुपर पावर्स के दरमियान कशीदगी में भी इजाफा कर सकता है। चंद मुबस्सरीन का ख्याल था कि यह हादसा सर्द जंग में सरगर्म खुफिया अनासर के दरमियान आंख मचोली का नतीजा है। सुपर पावर्स के दरमियान इस कशीदगी के सबब पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी एक पेचीदा और हसास मामला था। पाकिस्तान सर्द जंग में का हिस्सा था और अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा था, तो आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। सर जंग थी वो बड़े पैमाने पर उस वक्त उरूज में थी, और ये था कि भाई इलेक्शन जब हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। उस दौर में उन दो बड़ी ताकतों के होते हुए दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगी हुई थी। इन्हीं हालात के सबब साल 1961 में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की दाग वेल डाली गई। इस तहरीक का हिस्सा होने के बावजूद बहुत से ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए खुद को खुद मुख्तार और आज़ाद रखना अमलन आसान ना था। पाकिस्तान की सरजमीन पर उसको इजाज़त दी गई अमेरिकन प्लेन को खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन यानी कि रूस के ऊपर जाकर बग़ैर उनकी इजाज़त के फ़ोटोग्राफ लेकर वो CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाए। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पुलिस अफसर 1965 में पाक भारत जंग के दौरान पाक फिजाइया के लिए खिदमत अंजाम दे रहा था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। व्लादिस्लाव टॉरोविच नामी एक अफसर की क़ियादत में 45 पोलिश माहिरीन ने पाक फिजाइया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जंग अजीम में अस्करी किरदार अदा करने के बाद ये तमाम पोलिश माहिरीन वजीर आजम लियाकत अली खान की दावत पर पाकिस्तान एयर फोर्स की तश्कील व तामीर के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए। माह अगस्त 2005 में पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूजियम कराची में इन पोलिश एयरमैन की खिदमत के एतराफ़ के तौर पर एक यादगार भी तामीर की गई। जानो और जानते रहो। पाकिस्तान अंदरूनी सतह पर भी एक हसास दौर से गुजर रहा था। एक जानिब साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में उभरती हुई बगावत, मुल्क की सनती ज़रूरियात के तहत अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद स्टील मिल के क़याम के लिए जद्दोजहद, और पोलैंड, रोमेनिया और यूगोस्लाविया जैसे कम्युनिस्ट ममालिक से सिफारती ताल्लुकात रखना पाकिस्तान के लिए सियासी और सिफारती पेचीदगी का सबब था। भुट्टो साहब ने सोवियत यूनियन से भी ताल्लुकात बनाए, पोलैंड से भी, चेकोस्लोवाकिया से भी ताल्लुकात बनाए, तो उसके नतीजे में सोवियत यूनियन ने जो पाकिस्तान को स्टील मिल दी तो वो एक नई सूरत हाल हो गई थी। ये वाक़या तो याह्या खान के दौर में हुआ था, मगर भुट्टो साहब की पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान के सोशलिस्ट ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। भुट्टो साहब इस हवाले से हीरो बन गए कि पाकिस्तानी अवाम कम्युनिज़म के इतने ख़िलाफ़ हैं या कम्युनिस्ट सिस्टम के इतने ख़िलाफ़ है, और मिडल ईस्ट में जो बात चाहती थी वो ख़ुद भी बहुत खुश थी कि ये सही मानों में हमने एक लिहाज से कम्युनिज़म का रास्ता रोकने के लिए एक दीवार का काम किया है। जब आप सिफारती ताल्लुकात कायम करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से जिनका एक दूसरे से कुछ कशीदगी पाई जाती है, तो उस वक्त हर एक के साथ उनके मुनासिबत से रिश्ता जारी रखना और उनसे हटकर दूसरे रियासत के साथ भी ऐसा, ये मैनेजमेंट कहते हैं डिप्लोमेसी का। तो ये फ़न पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर दिखाया। दूसरी जानिब मुल्क में सरगर्म चंद मजहबी हलकों की जानिब से कम्युनिज्म की शदीद मुखालफत और सोवियत ब्लॉक में शामिल उन ममालिक से सिफारती ताल्लुकात की मुखालफत
رفتہ رفتہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں نا پاکستان میں انتخابی مہم چل رہی تھی۔ پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی لیگ کا منشور تھا کہ ملک میں سوشلزم نافذ کیا جائے گا، سماجی جمہوریت لائی جائے گی۔ جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اسلامی نظام کا نعرہ لگا رہی تھیں، اور جماعت اسلامی کا یہ نعرہ تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ سوشلزم کے جو بنیادی اصول ہیں وہ دوسری جماعتوں کے منشور میں بھی موجود تھیں، مثلا سماجی انصاف، معیشت کے اعتبار سے ہر ایک کو فراہم کرنا، ملازمت کا موقع، تعلیم کا موقع، سماجی انصاف کا موقع، تو یہ بھی سوشلزم ہی کے حصے ہیں۔ بہت سے اعلیٰ پولیس اور سیکیورٹی افسران معطل کر دیے گئے۔ حادثے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی گئیں۔ دسمبر 1970 میں عام انتخابات اور پھر سقوط ڈھاکہ جیسے سانحے سے دوچار ہونے کے باوجود حملہ آور کے خلاف اسپیشل ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا، اور صرف 6 مہینے بعد یعنی 10 مئی 1971 کے دن فیروز عبداللہ کو مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور انہوں نے ساری ذمہ داری فیروز پہ عائد کی، اور فیروز کو فوجی عدالت نے سزا دی، اسے سزائے موت دے دی گئی۔ 82 کے وہ سارے لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اس کے ذہن کو بنایا تھا یا وہ سازش میں شریک ہوں گے، یعنی وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ سازش تھی، یقیناً سازش ہوگی، اس میں کچھ لوگوں نے اسے پرووک کیا ہوگا، مگر اس کا ذکر نہیں آیا۔ تو اس وقت جماعت کے جو امیر تھے میاں طفیل صاحب تھے، تو میاں صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ تو ایک انہوں نے اپنے آپ کو اس واقعے سے ڈسون کرنے کی طرف گئے۔ ظاہر ہے کہ اس نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اور کچھ بتایا بھی نہیں، اس نے کہا میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو تنہا اسی کا ایک کیس تھا جو اس نے کیا۔ اب کیا تھا اس کے ذہن میں، اب یہ تو جو لوگ اس کو پہلے سے جانتے ہوں یا اس کے حالات کا پتہ ہو وہی بتا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بتانا تو بہت مشکل ہے کہ وہ کیا سوچ کر اس نے کیا۔ 71 کا سانحہ شروع ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے افواج نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مشرقی پاکستان کے سرحد کو کراس کیا 21 نومبر کو۔ پولینڈ نے اپنی جانب سے ایک قرارداد کی ڈرافٹ پیش کی تاکہ یہ معاملہ کشیدگی کی طرف اور نہ بڑھے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ 1 سال قبل اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ پر، اور 1 سال بعد وہی ملک جو اتنا متاثر ہوا تھا کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ مقدمے کی تیز رفتاری اور قاتل کے خلاف فوری فیصلے کے سبب بین الاقوامی سطح پر صورتحال بہتر ہوتی دکھائی دینے لگی۔ البتہ سال 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت صدر ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو انہیں معلوم تھا کہ اس اندھوناک حادثے کے سبب دنیا بھر کے سفارتی اور تجارتی حلقوں میں ملک کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا ان کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔